يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایک اور بار باوز اللہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سر جو شبیر کا زندان ملائے خدا بھائی کے سر کو کیا زینب مزتر نے سلام تھا گرفتار سلاسل جو زمانے کا امام اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام تشت حلقے میں لیے کشتہ غم رونے لگے سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا چوم کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا اپنی آغوش میں سر والی سکینہ نے لیا رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے آنسو سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں ہے بابا آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا میرے رخسار پا جو نیل آیا ہے بابا یہ میرے منہ پر تماچوں کے نشان ہے بابا روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ ایک بار کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار
آ میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی، چل بسی شام کے زندہ میں دلاری بچی، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گزارش کرتا ہوں جو مومنین پیچھے تشریف فرمائیں، گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں جو مومنین آئے انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور مجلس کا ایک ماحول بھی بن سکے۔ اب میں گزارش کروں گا اس کے ساتھ ہمارے حضرت عزیز مولانا قبلہ فرحان مقبول صاحب سے کہ تشریف لائیں ضمن ممبر اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، اول الدین معرفۃ الجبار، ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مع القرآن والقرآن مع علی، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی مہلت دی، اتنی زندگی عطا کی کہ ہم ذکر علی اور اولاد علی کو بجا لا سکیں۔ سب سے پہلے چہلوں میں اربعین سید الشہداء اور بقیہ شہداء کی مناسبت سے آپ سب حضرات کو، مومنین و مومنات کو، تمام مراج اعظام کو اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، 1445 ہجری کا محرم کا چاند دکھائی دیا، ختم ہوا محرم، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ شیعہ نے حید قرار ان 2 ماہ میں کہ جب جیسے چاند دکھائی دیتا ہے اس کے بعد سے ہزاروں لاکھوں ممبر سج جاتے ہیں اور ہر جگہ پر مجالس بپا ہوتی ہیں اور مختلف عناوین موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ جس طرح سے رمضان قرآن پہ بہار کا مہینہ ہے، اسی طرح محرم اور سفر تمام دینی موضوعات پہ بہار کا مہینہ ہے۔ کہیں پہ موضوع توحید ہوگا، کہیں پہ موضوع نبوت ہوگا، کہیں پہ موضوع رسالت ہوگا، کہیں پہ موضوع عدالت ہوگا۔ گویا
جب بھی کوئی شخص مجلس سے جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میں توحید کی کانفرنس سے آ رہا ہوں یا نبوت کی کانفرنس سے آ رہا ہوں، بلکہ جب بھی سوال کیا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ میں مجلس حسین بن علی سے آ رہا ہوں۔ گویا سید الشہداء کا نام، سید الشہداء کی عظمت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جس کی مجلس میں دین کے تمام موضوعات بیان ہو جائیں اسے حسین بن علی کہتے ہیں، کہ جو تمام کہ نام مجلس شبیر ہوگا، نام مجلس حسین ہوگا، لیکن ڈسکس سارا دین ہو جائے گا۔ گویا جو تمام دینی موضوعات کو عنوان عطا کرے اسے حسین بن علی کہتے ہیں۔ اور خود اگر ہم غم کی کیفیت دیکھیں، غم کی ایک سرشت ہے، غم کی فطرت ہے، غم کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ ایک عرصے تک آتا ہے، طاری ہوتا ہے، اس کے بعد جدا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ غم بنا ہی ایسے ہے، غم ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ ایک وقت میں طاری ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ایسے ہمارے خانوادے میں، فیملی میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے بغیر زندگی تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی گھر کہ جہاں پہ غم کا ماحول تھا، جہاں پہ غم پایا جاتا تھا، وہیں پہ اگر کسی کی شادی ہو، کچھ ماہ گزرنے کے بعد وہیں پہ سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، چونکہ غم کی صفت یہ ہے کہ یہ طاری ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ واحد غم حسین بن علی ابی طالب ہے کہ جو تمام فطرتوں پر غالب آ رہا ہے۔ گویا ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غم کی شدت و حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ گویا سید الشہداء امام فطرت ہیں۔ اور ایک اور دو جملے اسی غم کے اعتبار سے اگر میں بیان کروں، دیکھیے دو طرح کی ہسٹری پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کی پرسنل ہسٹری یا تاریخ ہے کہ اپنے زندگی کے تلخ اور شیرین واقعات کو وہ یاد رکھتا ہے۔ اب انسان اس دنیا میں آیا، ہر انسان کے ساتھ کچھ حوادث پیش آئے، تلخ اور شیرین واقعات، کبھی کسی کو کچھ بتاتا ہے، کبھی نہیں بتاتا۔ لیکن جب اس دنیا سے گیا، اس کی وہ ساری ہسٹری، تاریخ جو اس کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گئی۔ ایک ہے انسان کی اجتماعی حافظہ، اجتماعی میموری، کہ جسے علماء اصطلاح میں تاریخ کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں۔ ایک انفرادی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی۔ بشریت کی اجتماعی زندگی کو، بشریت کی اجتماعی حافظے کو تاریخ کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں۔ اس ہسٹری کی بھی ایک صفت ہے، ایک مزاج ہے۔ ہسٹری کی صفت کیا ہے کہ اپنے دامن میں یہ کسی کو اتنی آسانی سے جگہ نہیں دیتی۔ ہسٹری کی تاریخ کیا، اس کی مزاج کیا ہے کہ یہ اپنے دامن میں کسی حادثے کو، کسی واقعے کو، کسی سانحے کو اتنی آسانی سے جگہ نہیں دیتی۔ دوسری صفت کیا ہے اس کی، دوسری اس کی فطرت کیا ہے کہ تاریخ اگر کسی واقعے کو، سانحے کو، حادثے کو جگہ دے اپنے دامن میں، تو ایک عرصے کے بعد اس کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ یہ مزاج ہے تاریخ کا کہ اپنے دامن میں جگہ دی، لیکن ایک عرصے کے بعد اسے ختم کر دیا۔ یہ مزاج ہے تاریخ کا، اول تو جگہ نہیں دیتی۔ اب دیکھیے میں ایک مثال عرض کروں گا اور آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں گے۔ 1915 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ ان دو جنگوں میں کم و بیش، اگر محتاط اندازہ بھی ہو، کم و بیش 8 سے 10 کروڑ افراد لقمۂ اجل بنے، مارے گئے۔ اب ان میں بہت قابل افراد بھی ہوں گے، پڑھے لکھے افراد بھی ہوں گے، سائنٹسٹ بھی ہوں گے، بڑے بڑے علماء بھی ہوں گے اپنی جہت سے۔ لیکن اب دیکھیے تقریباً 70 سال ایک جنگ کو گزرے اور ایک جنگ کو کم و بیش 100 سال گزرے۔ یہ 100 سال کا فرق آیا ہے۔ تاریخ نے ان 8 کروڑ افراد کو اپنے دامن میں جگہ دی، لیکن ٹھیک 100 برس کے بعد اب ان 8 کروڑ افراد کو یاد کرنے والا آپ کو دکھائی چند سینکڑوں افراد ہوں گے کہ جو ان کی یاد مناتے ہیں۔ اب آئیے، اب سوچئے کہ کربلا کے ریگستان میں کیا ہوا، کہ حسین بن علی کون تھے کہ جنہوں نے بیابان میں پروردگار کی محبت میں کیا انجام دیا۔ گویا
حسین ابن علی کہ اس واقعے نے 14 صدیاں عبور کی، 14 صدیاں عبور کی، اور ابھی بھی اپنی شدت اور حدت سے یہ واقعہ باقی ہے۔ گویا حسین ابن علی اسے کہتے ہیں کہ جو تاریخ کو مجبور کر دے کہ مجھے یاد رکھو، کہا تاریخ کو جو مجبور کر دے مجھے یاد رکھو، اسے ذات گرامی ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور حسین ابن علی کا مقام واقعتاً رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، کہا جو مقام آپ کو دنیا میں دکھائی دیتا ہے حسین ابن علی کا مقام آسمانوں پہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ رسول اللہ اپنے صحابی کے ساتھ ابی ابن کعب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی وارد ہوئے، کہا مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، کہ اے ابا عبداللہ خوش آمدید، اور پھر ایک جملہ کہا یا زین السماوات والارض، کہ اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت خوش آمدید۔ اور جب بھی اہل بیت کے فضائل کا معاملہ آتا ہے تو اتنی جلدی چاہے صحابی بھی ہو کسی کو ہضم نہیں ہوتے۔ اب سوال کیا ابی ابن کعب نے، کہا کیف یا رسول اللہ، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ احد غیرک، کہ آپ کے یا زین السماوات والارض احد غیرک، کہا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بھی آسمانوں اور زمینوں کی زینت بن جائے۔ اب دیکھیے اب رسول اللہ کی آواز بھی بدل گئی اور لہجہ بھی بدل گیا، کہا والذی بعثنی بالحق نبیا، کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے کہ جس نے حق کے ساتھ مجھے نبوت عطا کی۔ گویا جس کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے امام الانبیاء قسم کھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں۔ گویا حسین ابن علی کی فضیلت کا تعلق کسی کی ذہن کی پستی سے نہیں ہے بلکہ نبوت کی معراج سے ہے، نبوت کی معراج سے۔ اب کیا کہا والذی بعثنی بالحق نبیا، کہا مجھے اس پروردگار کی قسم ہے کہ جس نے حق کے ساتھ مجھے نبوت عطا کی، کہا ان الحسین اکبر منہ من السماء والارض، کہا حسین کا مقام آسمانوں پر زمین سے زیادہ بلند ہے، زمین سے زیادہ حسین کا مقام آسمان پر زیادہ بلند ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے جملہ، اور واقعی اسی جملے میں سارے فضائل حسین ابن علی کے۔ اور پھر کہا فَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اور عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کیا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ اب دیکھیے یہاں پہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، گویا یہ حدیث قدسی ہے، کہا کہ لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھ کے بتا رہا، گویا پڑھ کے بتا رہے ہیں، گویا لکھا پہلے جا چکا ہے۔ گویا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث قدسی ہے، چونکہ حدیث قدسی کا تعلق خدا سے ہے ڈائریکٹ، کہا کہ عرش کے دائیں جانب پروردگار نے لکھ رکھا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب آئیے اگر آپ پاکستان میں کسی ایسے محلے میں چلے جائیں، اسی کی شرح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو اس گھر کے باہر لگی تختی بتا دے گی کہ اس مکان کا مکین کو پوچھنا نہیں پڑے گا آپ کو، تھوڑا اور آگے بڑھے لکھا تھا ھذا من فضل ربی، اور اگر آپ دستک بھی دیں گے تو بہت بڑی داڑھی والا بندہ نکل آئے گا باہر۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے محلے میں جائیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہو صدقہ اہل بیت یا لکھا ہوا ہو علی وارث مثلا، تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گھر کا اس مکان کا مکین کون ہے، اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر کے باہر لگی تختی بتا دے گی کہ اس مکان کا مکین کون ہے۔ گویا پروردگار نے نام حسین کی تختی لگا کے بتا دیا کہ کائنات حسین کی ہے، زمانہ حسین کا ہے۔ نعرہ حیدری،
या अली मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वो मुहम्मद। नाम हुसैन की तख्ती लगा के बता दिया कि ये कायनात हुसैन की है, ज़माना हुसैन का है। और वाकई कुछ ऐसे बदबख्त हैं, ऐसे अहमक हैं, वो अज़ादारी को रोकने की कोशिश करते हैं, अज़ा खानों को बंद करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें पैगाम देते हैं, देखो कि खुदा ने अर्श के दाएं जानिब हुसैन के नाम की तख्ती लगा के बता दिया कि ये सारी कायनात अदा खाना है हुसैन इब्न अबी तालिब, सारी कायनात अदा खाना है हुसैन इब्न अबी तालिब है। अब देखिए, मैं चूँकि वक्त बहुत कम है, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा सोच के आया था, अभी मुझे यहाँ इसी गुफ्तगू को यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस हदीस को मैंने आपके सामने पेश करना है वो थोड़ी तौलानी भी है, और चूँकि वक्त बहुत कम है और मेरे लिए भी मुश्किल है कि मुझे कौन सी बातें करूँ और कौन सी छोड़ूँ। एक और सलवात भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आइए, ये हदीस मशहूर और मारूफ हदीस है कि अल कुरान मा अली व अली व माल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये हदीस 3-4 मराहिल हैं। अगर आप हजरात की तवज्जो रही, थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू है, लेकिन इस मिंबर की बरकत से मुश्किल गुफ्तगू भी आसान हो जाती है। पहला मरहला इस हदीस का कि ये बच्चे को ये हदीस याद है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब भी किसी हदीस को हल किया जाता है, उसके कुछ मराहिल तय किए जाते हैं। सबसे पहले उसकी सनद पे गुफ्तगू होती है, उसके बाद उसके अल्फाज पे, और उसके बाद उसकी फ़क़ाहत पे यानी फ़िक़्हुल हदीस पे गुफ्तगू होती है कि इसका इस हदीस से हमने अख़ज़ क्या करना है। अब पहला मरहला है इस हदीस की सनद का। मैं पूरी यकीन और पढ़ के आप हज़रात को बता रहा हूँ कि ये हदीस ऐसी है कि शिया तो मानते ही हैं, तकरीबन अहले सुन्नत की 20 तहज़ीबों ने इस हदीस को नकल किया। गोया 20 तहज़ीबें यानी 20 उनके जय्यद उलमा फ़ुक़हा ने इस हदीस की तायीद की है। कोई एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ इंसान भी आलिम नहीं है कि जिसने इस हदीस का इनकार किया हो। गोया तमाम शिया सुन्नी मनाबे में इस हदीस की तायीद मौजूद है। ये सनद की बहस आ गई, बहुत खुलासा। इसके बाद आ गया जी अगला मरहला कि ये हदीस नकल किसने की। अब देखिए, इस हदीस को रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा वो बीबी हैं कि जिनका मकाम हज़रत खदीजा कुबरा के बाद सबसे ज़्यादा आता है, कि जो रसूलुल्लाह के राज़ों की अमीन भी हैं, जो फसाहत और बलागत भी जानती हैं, जो जिनके पास इल्म भी है, और रसूलुल्लाह के तमाम राज़ों की अमीन भी हैं। भाई इससे ज़्यादा मैं अर्ज़ नहीं करता। अब यही वो हस्ती हैं कि जिन्होंने ये हदीस भी नकल की। कौन सी? कि जो ये भी शिया सुन्नी मनाबे में हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह के हाथ में एक शीशी थी और शीशी में खाक मौजूद थी, और जैसे ही खाक को आप रसूलुल्लाह ने देखा और आपकी आंखों में आंसू जारी थे। ये बीबी आई और सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा, जब इस मिट्टी का रंग सुर्ख होगा तो गोया मेरा हुसैन करबला में शहीद। ये हदीस भी हजरत उम्मे सलमा ने नकल की। इस हद तक रसूलुल्लाह एतमाद करते थे अपनी इस ज़ौजा पर। और किस मौके पे नकल की वो भी सुन लीजिए। वो मौका कौन सा था कि हजरत अबू ज़र का एक गुलाम था, अबू सादिक। अबू सादिक जंग जमल में मौजूद है। जंग जमल एक ऐसी जंग थी कि जिसमें एक तरफ दामाद रसूल और दूसरी तरफ ज़ौजाए रसूल। लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल था कि भाई इधर जाएं या उधर जाएं। एक तरफ ज़ौजाए रसूल हैं, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन हैं। तो ये अबू सादिक, उस जंग के दौरान इनके दिल में एक शक पैदा हुआ कि आया अली हक पे हैं या दूसरी तरफ हक पे है। अब दिल में शक पैदा हुआ, इमाम से सवाल किया। इमाम ने कहा कि तुम हक को पहचान जाओ, अहले हक को भी पहचान जाओगे। अब इसका शक दूर हुआ, जंग खत्म हुई, ये अली इब्न अबी तालिब के साथ ही रहा। जंग के बाद ये मदीना गया, क्योंकि गुलाम था। जाकर के दस्तक दी हजरत उम्मे सलमा के घर। उन्हें मालूम पड़ा शायद कोई मांगने आया है। सवाल किया कि कौन हो? कहा मैं गुलाम अबू सादिक। कहा मैं मांगने नहीं आया, एक सवाल करना चाहता हूँ। पूरा वाक़या बताया कि जंग जमल में मेरे जहन में एक शक आया था कि वो शक ये था कि आया हक पे कौन है। कहा मेरा शक तो मेरे मौला ने दूर कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे उसके बारे में गुफ्तगू करूँ।
اب بی بی نے ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ اتنی فصاحت اور بلاغت ہے ان جملوں میں کہ واقعتاً اگر اس کی شرح بیان کی جائے تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کسی عام ہستی کے جملے نہیں ہیں. اب میں ان کو بیان نہیں کرتا. اب اس شک کے جواب میں بی بی نے اس حدیث کو نقل کیا, کہا کہ القرآن ما علی و علی و مع قرآن, کہا کہ تم ٹھیک رہے, احسن کہ تم علی کے ساتھ ہی اس جنگ میں رہے. کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. گویا 1400 سال پہلے بی بی نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو علی کے ساتھ ہے گویا وہ قرآن کے ساتھ ہے, اور جو علی کے خلاف ہے گویا وہ قرآن کے بھی خلاف ہے. اب یہ آ گیا اس حدیث کا مقدمہ. اس سے زیادہ میں روکوں گا نہیں, چونکہ فقط 15 منٹ میں مجھے سب اس حدیث کی شرح آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی. اب دیکھیے اس حدیث کے بارے میں سند پہ گفتگو ہو گئی, دلالت پہ ایک حد تک گفتگو ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, یہاں پہ بھی اس بارگاہ میں بھی قرآن پڑے ہوئے ہوں گے. اب میں آپ سے آپ کے گھروں میں بھی قرآن موجود ہوں گے. کیا آپ کو کبھی کسی قرآن کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوئی؟ ذرا بول کے بتائیں, ہوئی زیارت؟ کبھی بھی زیارت. پر اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب آئے آپ کو ایک مقدمہ سننا پڑے گا. اب دیکھیے لفظ مع استعمال ہوتا ہے عربی میں, مع یعنی ساتھ کے معنی میں, میم اور عین ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ معیت کی کچھ اقسام ہیں. ایک معیت یعنی یہ ساتھ حقیقی ہوتا ہے یا باطنی اسے کہہ سکتے ہیں. ایک معیت ظاہری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر دو بھائی ہوں, ان کے آپس میں دل ملتے ہوں اور رہتے بھی اکٹھے ہوں, اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معیت حقیقی ان میں پائی جاتی ہے. ایک معیت ظاہری ہے, ممکن ہے دو افراد, دو مومن ہی ایسے ہوں, محبتیں تو سب جگہ پائی جاتی ہیں, دو مومن ایسے ہوں وہ رہتے اکٹھے ہوں لیکن ان کا باطن ملتا نہ ہو. کہا ان میں معیت حقیقی موجود نہیں ہے. پھر ایک معیت ہے, وہ کیا ہے؟ کہا ایک معیت زمانی ہے, ایک مکانی ہے, کہ ایک مکان میں دونوں رہتے ہوں, کہا معیت مکانی ہے. اور ایک ہے معیت زمانی, کہ آیا سب کے سب ہمیشہ اکٹھے رہے, ایک زمانے میں رہے ہیں. ان میں ایک معیت حقیقی ہے, معیت زمانی, معیت مکانی, معیت ظاہری. یہ تمام کی تمام معیتیں اعتباری ہیں. بس جو قرآن اور علی کی معیت ہے وہ یہ تین اعتباری معیتیں نہیں ہیں بلکہ اور معیت. ایک مقدمہ یہ آ گیا. اب اس کے بعد ایک مقدمہ اور ہے کہ علم فلسفے اور منطق میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر وجود کے 4 تصور کیے جا سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی وجود ہیں اس کے 4 تصور کیے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ پانی میرے سامنے پڑا ہے, یہ پانی جو دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا وجود حقیقی ہے, ایکچوئل وجود ہے, یہ وجود حقیقی. اب اسی پانی کو میں اپنے ذہن میں تصور کروں, یہ اس کا وجود ذہنی ہے, وجود ذہنی ہے. اچھا, اب اسی پانی کو اردو میں ایک نام دیا گیا ہے, پے الف نون یا. جرمن میں واسطہ, انگریزی میں واٹر, عربی میں ماء, اردو میں یا فارسی میں آب. اب ہر زبان نے اس وجود کو اپنے زبان کے مطابق ایک نام دیا ہے. اسے کہتے ہیں وجود لفظی. یہ ہے تیسرا وجود اس کا, وجود لفظی. یہ خود پانی وجود حقیقی ہے, اس کو ذہن میں تصور کیا, یہ ہے وجود ذہنی. اس کو جو نام دیا یہ ہے وجود لفظی. اب اسی لفظ کو اگر کسی جگہ پہ لکھا جائے تو یہ ہے اس کا وجود قطبی. بس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں 4 وجود پائے جاتے ہیں, 4 وجود تصور کیے جا سکتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تھوڑا بول کے بتائیے گا کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن کے نسخے موجود ہیں یہ قرآن کا کون سا وجود ہے؟ ایک صلوات بھیج محمد والے کون سا وجود ہے قرآن کا؟ وجود وجود قطبی. احسن. جو ہمارے پاس موجود ہے یہ وجود حقیقی نہیں ہے, وجود ذہنی نہیں ہے, وجود لفظی. وجود لفظی اور قطبی دونوں کہہ سکتے ہیں.
کہا کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے وہ وجود قطبی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے۔ ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں، کہا اگر وجود حقیقی نہ ہو، چونکہ لفظ اعتبار ہے، لفظ کیا ہے؟ اعتبار، لفظ فقط انتقال معنی کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ ایک انتقال معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر تصویر انتقال معنی کے لیے، اشارہ انتقال معنی کے لیے، فقط آپ نے اپنا مطلب ٹرانسفر کرنا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو الفاظ کے ذریعے سے، تصویر کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ سرخ رنگ کو ایکسپلین کرنا ہو تو کسی میں کوئی ہے کہ کوئی سرخ رنگ کو ایکسپلین کر سکے، وضاحت کر سکے کہ سرخ رنگ ایسا ہوتا ہے، یا کوئی خوشبو کو بیان کرنا چاہے خوشبو کو بھی بیان، بس الفاظ فقط اعتبار ہیں۔ اب آئیے سوال ذہن میں رہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، اس سے مراد کیا ہے؟ اب آئیے اس اگلی گفتگو کی طرف۔ اب خدا مادہ نہیں ہے، خدا میٹر نہیں ہے۔ اب جب خدا کے وجود سے کوئی شے تنزل پیدا کرے گی، یقیناً وہ شے بھی میٹر، وہ الفاظ نہیں ہو سکتے، وہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتے جو خدا مادہ نہیں ہے۔ اب جب آپ کو حقیقت قرآن سمجھ میں آ جائے گی، پھر وہ معیت بھی، وہ جو سوال میں نے چھوڑا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی، وہ سوال بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ خوب، اب جب خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد اس پر لازم ہے کہ اس کی ہدایت کا بندوبست کرے۔ اب اس کے وجود سے، اب میں اشارہ کروں فقط مسامعتاً سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ خدا اوپر ہے، مثلا اس کا بعض دفعہ ایسا تصور بن جائے گا کہ مثلا خدا کو جہت رکھتا ہے، مثلا یہ مطلب نہیں ہے، فقط سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیے جب کوئی شے خدا کے وجود سے تنزل پیدا کرتی ہے، تنزل پیدا کیا اس علم نے، چونکہ خدا پہ لازم تھا کہ لوگوں کی ہدایت کرے، اب اس علم نے، اب اس علم سے مراد وہی قرآن رکھیں، علم نے تنزل پیدا کیا اور لوح پر آیا۔ کہاں پہ آیا؟ جب لوح پر آیا، ابھی بھی یہ الفاظ قرآن نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، چونکہ خدا مادہ نہیں ہے۔ اب جب اس کے وجود سے کوئی شے تنزل پیدا کرے گی، یقیناً وہ بھی مادہ نہیں ہے۔ اب آئیے میں 3 سے 4 جملے بیان کرتا ہوں، اور واقعاً اس میں فضائل کی انتہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے اول ما خلق اللہ القلم، پھر کہا اول ما خلق اللہ نوری، پھر کہا اول ما خلق اللہ الماء، پہلے کہا سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق کیا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ جب وجود خدا سے علم نے تنزل پیدا کیا لوح تک آنے کے لیے، تو کس چیز کا سہارا لیا؟ رسول اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر کہا سب سے پہلے خدا نے پانی کو خلق کیا، پھر کہا خدا نے قلم کو خلق کیا۔ اب دیکھیے ایک یہ تمام بہت ساری چیزیں اول نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں ایک ہی چیز اول ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ چیزیں اول نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک باپ، ایک مرد، ایک جہاز سے باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہوگا، داماد بھی ہوگا، شخص ایک ہی ہے لیکن جہاد مختلف ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ یہ فرما رہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ الماء، گویا یہ تمام چیزیں ایک ہیں لیکن جہد مختلف ہے۔ گویا جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، اب اس قلم سے مراد وہ پین اور پینسل نہیں، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے پروردگار کے وجود سے علم نے تنزل پیدا کیا لوح تک آنے کے لیے، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ شے کہ جو علم سے مناسبت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قلم۔ کہا قلم کے ذریعے سے، اور وہ قلم کیا ہے؟ کہا وہ نور محمد و آل محمد ہے، وہ قلم وہی علم ہے، وہ علم وہی نور ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، کہا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب دیکھیے ایک مرحلہ آ گیا کہ اس قلم کے ذریعے سے، قلم کیا ہے؟ وہ نور محمد و آل محمد۔ اب وجود خدا سے علم نے تنزل پیدا کیا، لوح محفوظ تک آ گیا، اب اس سے زیادہ جبرائیل کی بھی گنجائش آگے جانے کی نہیں ہے۔ اب وجود خدا سے جس نے علم لیا اور لوح محفوظ تک آیا، وہ نور محمد و آل محمد۔
اب اس کے بعد لوح تک آیا. اب لوح سے پھر جبرائیل نے اٹھایا اس علم کو. اب اٹھانے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھانے والی چیز تھی, یہاں پہ بھی اس کی نوری حیثیت مراد ہے. اب اس علم کو لیا. اب بھی چونکہ جبرائیل خود مادہ نہیں ہے, گویا ابھی بھی یہ الفاظ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس کی یہ شکل جبرائیل نے لوح سے اٹھائی نہیں ہے. اگر یہ ہو اس کا مطلب ہے کہ پھر مادہ بنے گا, اور مادہ نہ فرشتے مادہ ہے نہ خدا مادہ ہے. اب لوح سے اسی قرآن کو لیا, اسی نور کو لیا, قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. جب قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ابھی بھی یہ نور ہے, ابھی بھی الفاظ نہیں ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے. اب ایک سے دو مثالیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات اور تھوڑی واضح ہو جائے گی. اب ہم ایک ہر انسان کے موبائل میں ایک ایپ ہوگی, لوگوں کے موبائل میں کہ قرآن کی ایپ ہوگی. اب قرآن کی اگر آپ موبائل میں ایپ انسٹال کرتے ہیں تو در حقیقت جو پروگرامنگ جانتے ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کوڈز ہوتے ہیں, وہ ہمیں سامنے کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوڈز موجود ہوتے ہیں. گویا جب رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوا ابھی بھی کتبی صورت وہ نور ہے, وہ نور حقیقی ہے کہ جو رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوا. خدا کے وجود سے لوح پر آیا قلم کے ذریعے سے, قلم لوح سے اٹھایا جبرائیل نے, قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا, ابھی بھی نور حقیقی ہے. اب جب قلب مصطفیٰ سے لسان مصطفیٰ پر آیا, اب ہماری سہولت کے لیے وہ الفاظ کہ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ وہ قرآن ہے. کہا قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا, قلب مصطفیٰ سے لسان مصطفیٰ پر آیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ اگر ہم قرآن کو اس کی حقیقی صورت میں نازل کر دیتے, کسی پہاڑ پہ بھی نازل ہو جاتا تو گویا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. گویا اس نور کو الفاظ کا پیکر چڑھا کے اس دنیا میں بھیجا. کہا اگر اس کی اصلی حیثیت سے اس دنیا میں نازل ہو جاتا تو دنیا اس کی تاب نہ لا سکتی تھی. اب آئیے موازنہ دوسری طرف. اسی طرح پروردگار نے اپنے نور سے آل محمد کو خلق کیا. اب وہ انہی نور کو کہ جو سمٹتا ہے ایک نور ہے, جب پھیلتے ہیں 14 انوار قدسیہ بن جاتے ہیں. اب ان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو خدا نے ایک بشری پیکر, ایک خاکی پیکر چڑھا کے بھیجا. کہا اگر آل محمد اپنے حقیقی نور سے میں کی صورت میں اس دنیا پر نازل ہو جاتے, کہا کوئی بھی انسان ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. اب آئیے اس قرآن نے, اب وہ سوال ذہن میں رہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی الفاظ قرآن کے ساتھ نہیں ہے, علی کتابت قرآن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی قرآن کا حقیقی وجود ہوگا وہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے. جہاں بھی قرآن اپنی حقیقی حیثیت میں, اصلی حقیقی حیثیت میں موجود ہوگا وہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے. اب اگر کوئی لاکھ قرآن کے رٹے لگاتا رہے, حفظ کرتا ہے, حفظ کرنا فضیلت ہے, حفظ پہ تنقید نہیں ہے, حافظوں پہ تنقید ہے. کہا اگر کوئی لاکھ قرآن حفظ کرتا رہے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حافظ کے ساتھ ہے. کیوں؟ کہا ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. اب لاکھ تم اپنے گلوں میں قرآن لٹکاتے پھرو, لیکن ہاں اگر تمہارے دل میں علی کا بغض ہے, علی کی محبت نہیں ہے, تو تم الفاظ قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہو لیکن قرآن کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے. ہاں جس حد تک, جس انداز سے تمہارے دل میں محبت علی بڑھتی چلی جائے گی, اسی انداز سے قرآن کا نور تمہاری دلوں میں جگہ بناتے چلے جائے گا. اب سمجھ آئے؟ کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ایک اور صلوات بھیجے, ظاہراً چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے اور اس سے وقت تمام ہو جاتا ہے. کہا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. کہا جہاں بھی قرآن ہوگا اپنی اصلی نوری حیثیت میں وہاں پہ علی ہوگا. اور جس نے بغض رکھا, اب پھر ایک حدیث سن لیجئے, اور جو بغض رکھتا ہے وہ کون ہے علی سے, اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے. خود معصوم فرماتے ہیں, کہا ان سعیدہ, کہا بے شک وہ خوش بخت ہے, حق
السعیدی وہ حقیقی خوشبخت ہے، کل السعیدی وہ مکمل طور پر خوشبخت ہے، کون؟ من احب علی فی حیاتہ او بعد مماتہ، کہا وہ خوشبخت ہے، وہ مکمل طور پر خوشبخت ہے، وہ حقیقی طور پر خوشبخت ہے جو علی سے محبت کرے، علی کی زندگی میں یا علی کی موت کے بعد۔ اور اب دوسرا حصہ اس کا، پھر کہا ان شقیہ بے شک وہ شقی ہے، حق الشقی وہ حقیقی طور پر شقی ہے، کل الشقی وہ مکمل طور پر شقی ہے، بدبخت ہے، کون؟ من ابغض علی فی حیاتہ او بعد مماتہ، کہا جس نے علی سے بغض رکھا علی کی زندگی میں یا علی کی زندگی کے بعد۔ اور فقط وہ شقی نہیں ہے، بعد اس سے بھی معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے، شقی ایک مرحلہ ہے، اب جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ اتنی آسانی سے اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ پھر حدیث سنیے، کہا یا علی لا یبغضک من العرب الا دہی، کہا یا علی عربوں میں سے آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ دہی ہوگا، ولا من سائر الناس الا شقی۔ اب عرب اس حدیث میں دو تقسیم کی گئی ہے، عرب اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے ہیں، کہا عربوں میں اگر کوئی علی سے بغض رکھے وہ ہے دعی، دعی یعنی دال عین یا۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہمارے بیانہ میں، تو نیچے سے کسی نے کہا یہ دہی ہے یا دہی ہے، میں نے کہا یہ دہی نہیں ہے یہ دہی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد کا۔ اب دیکھیے لا یبغضک من العرب الا دہی، علی سے کوئی بغض نہیں رکھتا مگر یہ کہ وہ دہی کہلاتا ہے۔ اب دہی کے معنی کیا ہے؟ اس دہی کے معنی اور پھر آپ کی زحمت تمام، دال عین اور یا، اسی دہی کے معنی میں علی کے دشمن کی اصلی حیثیت واضح ہو جاتی ہے کہ علی کا دشمن کہاں پہ کھڑا ہے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں، آپ خود بھی جا کر کے، میں نے جتنی بھی لغات اٹھا کر کے دیکھی اپنی طالب علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں لفظ دال عین اور یا کا معنی کیا ہے۔ میں نے جتنی بھی لغات اٹھا کے دیکھی مجھے ایک ہی معنی دکھائی دیا، ممکن ہے آپ کو کوئی اور مل جائے۔ کہا جو عربوں میں علی سے بغض رکھے وہ ہے دعی۔ اب دعی کسے کہتے ہیں؟ جب لغت اٹھا کر کے دیکھا تو لغت میں یہ درج تھا کہ ہوا ولد المنسوب الی غیر ابی، کہا دعی اسے کہتے ہیں کہ جو ہو کسی اور کا کہلائے کسی اور کا۔ کہا جو علی سے بغض رکھے وہ ہے دعی، کہا جو ہوتا کسی اور کا ہے اور کہلاتا کسی اور۔ یہی تو وجہ ہے چھٹے امام نے یہ کہا تھا، کہا لو وجد احدکم فی قلب حبنا اہل البیت فی قلب، کہا جب بھی تم میں سے کوئی اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرے تو کیا کرے؟ فَلْيَكْسُرُ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، کہا اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں دعا کرے، کیوں؟ فَإِنَّهَا لَمْ تَخَنْ أَبَا، کہا اس نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جانے گرامی اگر ممکن ہے چراغ بجھا دیں، کچھ پرسہ دیں اہل بیت علیہ السلام کو۔ آیت اللہ شوشتری ایک بہت بڑے عالم، وہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اور کہتے بھی تھے، لوگوں نے نقل کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں قرآن کی کچھ ایسی آیات کی تلاوت کرتا تھا کہ جن میں مومنین کی صفات بیان ہوتی تھیں، تو کہا میں پریشان ہو جاتا تھا کہ میرے اندر کوئی بھی مومنین والی صفت موجود نہیں ہے۔ کہا جیسے سورہ انفال کی آیت کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہا مومنین تو فقط وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کہ جب میں یہ آیت پڑھتا، آیت کی تلاوت کرتا اور دیگر آیات کی تلاوت کرتا تو پریشان ہو جاتا تھا کہ آیا میرا شمار مومنین میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہا پھر میرے سامنے سید الشہداء کی یہ حدیث آئی اور میں نے اسے پڑھا، پھر کچھ اطمینان ہوا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ کہا ما ذکرت عند مؤمن او مؤمنہ الا استغفر، کہا جب بھی کسی مومن اور مومنہ کے سامنے
میرا ذکر ہو، مصائب پڑھے جائیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، گویا وہ مومن ہے، گویا وہ خود ہی مومن ہے۔ کہا آیت اللہ شوشتری نے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی، کہا اس کے بعد ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک تشفی ہوئی کہ جیسے حسین ابن علی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، گویا ایک امید ہے شاید ہمارا شمار بھی مومنین میں ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں بہت سے کردار موجود ہیں، ہر ایک کردار کی اپنی حیثیت ہے کہ اگر ایک بھی کردار کربلا میں کم ہو تو گویا کربلا ادھوری رہ جاتی، لیکن دو کردار ایسے ہیں کہ اگر وہ کربلا میں نہ ہوتے تو کربلا اپنا مقصد پورا نہ کرتی۔ ان دو ہستیوں نے، ان دو کرداروں نے کربلا کو تاریخ اسلام سے نکال کر انسانیت کا مسئلہ بنا دیا۔ ان دو ہستیوں نے حسین ابن علی کی مظلومیت پہ ایسی مہر لگا دی کہ قیامت تک بھی حسین ابن علی کی مظلومیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ہستی حسین کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ہے اور دوسرا سکینہ بنت حسین ہے۔ یہ شہزادی کا مقام ایسا ہے، یہ معرفت کا وہ قرآن ہے کہ جس کی رحل سینہ حسین ابن ابی طالب ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو رحل میں رکھتے ہیں قرآن کو۔ اس معرفت کے قرآن کی جو رحل ہے وہ سینہ حسین ہے۔ گویا یہ بچی جب اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہے، الہام لیتی ہے۔ اب ان دو کرداروں میں فقط یہ نہ دیکھیے گا، یہ اپنی جگہ محبت ہے کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شہزادی اپنے باپ کو ان کے حق کے ساتھ پہچانتی ہے۔ عارفہ حسین ابن ابی طالب ہیں، پہچانتی ہیں کہ ان کے بابا حجت خدا ہیں۔ اب دیکھیے 10 محرم کو اس بی بی کا کردار کیا ہے کہ جب، اور اگر یہ پانی بند ہوا 7 محرم سے، اگر یہ بچے نہ ہوتے تو شاید ہمارے پاس یہ پانی، پیاس اور تشنگی والا پہلو آیا نہ ہوتا، کیونکہ بڑے پیاس برداشت کر لیتے ہیں، بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اس بچی نے، اس شہزادی نے تمام بچوں کو خیموں میں جمع کیا اور ان تمام بچوں کو امید دلاتی ہیں، ان کی ڈھارس بتاتی ہیں، امید دلاتی ہیں کہ میرے چچا عباس آپ کے لیے پانی لے کر کے آئیں گے۔ اور میں نے علماء سے یہ سنا، علماء یہ لکھتے ہیں، یہ بچی کوشش کرتی ہے کہ یہ بچے خیموں سے باہر نہ جائیں۔ شاید ایک وجہ یہ تھی کہ بی بی نہیں چاہتی کہ ان کے بابا حسین کی نگاہیں کسی تشنہ لب بچے پہ پڑے اور میرے بابا کا دل مزید زخمی ہو جائے۔ یہ شہزادی روک کے رکھتی۔ یہ کردار ہے روز عاشور۔ اب شام غریبہ میں اس بچی کا کردار کیا ہے کہ جب کربلا میں یہ آواز بلند ہو چکی، قد قتل الحسین بکربلا، کہ کربلا میں حسین مارے گئے، خیموں میں آگ لگی، مقتل لکھا ہے کہ اس بی بی کے دامن میں آگ لگی۔ اب کردار سکینہ دیکھیے گا، ایک شخص نے آگے بڑھ کے آگ کو بجھانا چاہا، روک دیا، کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، میں فاطمہ زہرا کی پوتی، کہا کوئی نامحرم ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ اب یہ منظر بھی شہزادی نے گزار لیا، یہ وقت بھی گزار لیا۔ اب شہزادی کے چہرے پہ تماچے لگ چکے ہیں، کانوں سے لہو جاری ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب شام غریبہ کے وقت شہزادی کی ملاقات اپنی پھوپھی زینب سے ہوئی، اب حق یہ بنتا تھا کہ کہتی کہ پھوپھی اماں میرے کانوں سے لہو جاری ہے، پھوپھی اماں میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ تاریخ نے لکھا اس بی بی نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں۔ جب یہ جملہ سنا ثانی زہرا نے کہا سکینہ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ یہ مرحلہ بھی بی بی نے، اس شہزادی نے گزار لیا۔ اور ایک اور ہستی کہ جس نے ایک عجیب جملہ کہا جو کسی امام نے نہیں کہا، کہ جو مصائب سید سجاد نے برداشت کیے، اور ایک ایسا جملہ کہا اے کاش میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ جانتے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ در حقیقت ایک مصائب کی سنگینی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ
اے کاش میں اپنی پھوپھی کو ننگے سر نہ دیکھتا، کہا اے کاش میری بہن سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے ہم تو روتے، ہم پہ تنقید کی جاتی ہے کہ اب گریا کرتے ہیں، ہم اپنا سینہ پیٹ کر کے رو کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم مصائب اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے ایک غیور باپ کا غیور بیٹا ہو، حسین کا زین العابدین جیسا بیٹا ہو، اور اس کے ہاتھ میں اس ناکا کی مہار دے دی جائے کہ جس ناکا پر اس کی پھوپھیاں اور بہنیں سوار ہوں۔ اجرکم من اللہ، یہ کم مصائب نہیں۔ اور جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا شام کی طرف کہ ایک مرتبہ زید بن ارقم سے ملاقات ہوئی، اس نے امام کو پہچانا اور سوال کیا، کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کہا اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ سید سجاد کس عالم میں ہیں کہ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اپنے سر کو اٹھایا، کہا کون ہے جو اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام بھیج رہا ہو؟ کہا آقا آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ کے جد کا صحابی ہوں۔ کہا مجھے راستے میں اس قیامت کا علم ہوا، کہا میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام دینا ہے تو میں حاضر ہوں۔ سید سجاد نے اونٹوں کی قطار کی طرف اشارہ کیا، کہا اے زید اس کے بعد بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا زید نے، سوال کیا، کہا آقا یہ جو سر تلاوت کر رہا ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا زید تو نے پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہا یہ دو ننھے سر کس کے ہیں؟ کہا یہ جو دو ننھے سر ہیں یہ اون و محمد کے سر ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جب سب سروں کو دیکھا، ایک مرتبہ ایک چھوٹے سر پہ نگاہ پڑی، کہا آقا یہ ننھا سر کس کا ہے؟ کہا اے زید تو اسے پہچانتا نہیں، یہ میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر کا سر۔ ایک مرتبہ گھوم کے سارے سروں کو دیکھا اور سوال کیا، آقا کیا عباس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ مجھے عباس کا سر دکھائی نہیں دے رہا۔ اب سید سجاد کے آواز میں جلال آیا اور کہا اے زید اگر تو میرے جد کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے صدا دیتا، تو نے میرے چچا عباس کے بارے میں ایسی بات کہی۔ کہا جاؤ اس گھوڑے کی گردن میں دیکھو، میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کہا وہ شہید ہیں، تمہیں بول کے بتائیں گے۔ اب جیسے ہی زید اس گھوڑے کے پاس آئے سوال کیا، کہا آقا جب سب کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا زید جب نیزے کی اونچائی سے میں نیچے دیکھتا تھا مجھے علی کی بیٹی زینب ننگے سر دکھائی دیتی تھی۔ کہا عباس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بس عزادارو جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ شام کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا، حاکم کو خبر دی گئی، کہا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ ایک لائن اٹھا، کہا اتنی بڑی فتح ہوئی ہے، کیا بہتر ہے کہ پورے شہر کو سجائے۔ ایک لائن اٹھا کہتا ہے کہ اگر مجھے 7 دن کا وقت مل جائے تو میں سارے شہر کو سجا دوں گا۔ کہا نہیں یہ وقت بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص اٹھا، کہا اگر مجھے 3 دن کی مہلت مل جائے میں سارے شہر کو سجا دوں گا۔ اب عزادارو 3 دن تک شہر سجتا رہا اور بطول زادیاں دھوپ تلے انتظار کرتی رہی کہ کب یہ دروازہ کھلے گا اور کب بیبیاں وارد ہوں گی۔ میں کہوں گا اے کاش یہ دروازہ نہ کھلتا۔ بالآخر یہ دروازہ کھلا، سجاد اور زینب تڑپ گئے۔ ایک عجیب منظر تھا بازار کا کہ رقاصاؤں کی محفلیں تھیں، شرابیوں کا مجمع تھا۔ اجرکم من اللہ، کوئی یہاں خشک نہ رہے، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ بس عزادارو اس بازار سے گزارا جا رہا تھا۔ آیت اللہ شوشتری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ روایت خود آنکھوں سے نہ پڑھی ہوتی تو میں آپ کے سامنے پیش نہ کرتا۔ جناب زینب تڑپ گئیں۔ جانتے ہیں کسے بلایا اپنی مدد کے لیے؟ شمر کو بلایا، کہا شمر تو جانتا ہے میں علی کی بیٹی، کہا شمر تو مجھے جانتا ہے میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ کہا
میں تم سے چاہتی ہوں کہ مجھے اس بازار سے نہ گزارنا، اس مجمع میں لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں، اجرکم من اللہ۔ لیکن شمر نے اسی بازار سے گزارا۔ جب ایک مرتبہ جناب زینب نے سر حسین کی طرف نگاہ کی، حسین ابن علی نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے بھیا حسین اب آنکھیں بند نہ کرو، اب زینب کا جہاد دیکھو، اب زینب کی بے کسی دیکھو، اجرکم من اللہ۔ بس ہزاروں آخری روایت، سید سجاد خود یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے رسیوں سے باندھا گیا تھا جس طرح بھیڑ بکریوں سے باندھا جاتا ہے۔ کہا کہ جب ہمیں قصر یزید کی طرف ایک لائن لے کر کے جا رہا تھا، ہمیں اس انداز سے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس لائن نے رسی کو کھینچا، ادھر میں منہ کے بل گرا، ادھر میری پھپھی زینب منہ کے بل گری، جلوکم من اللہ۔ بس عزاداروں، جب یہ قافلہ شرابی کے دربار میں پہنچا، اب ایک عجیب منظر ہے کہ حاکم تخت پہ ہے اور سر حسین تشت میں ہے اور اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی ہے اور یہ سر حسین پہ لب حسین کی گستاخی کر رہا ہے۔ ایک شخص اٹھا کہا اے لعین، یہ بوسہ گاہ رسول ہے جس کی تو گستاخی، جلوکم من اللہ۔ ایک مرتبہ اسی دربار میں ایک شخص نے ایک 4 سالہ بیٹی کی طرف، ایک 4 سالہ بچی کی طرف اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا کہ میں اس بچی کو اپنی کنی، تڑپ گئے سید سجاد، تڑپ گئی زینب، کہا خبردار یہ بطول نادیہ ہے، ان کو کوئی جلوکم من اللہ۔ بس عزاداروں، ایک قصر کے ایک کونے میں ان تمام اسرا کو ٹھہرایا گیا کہ ایک مرتبہ رات ہوئی، ایک بچی نے خواب دیکھا اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کیا، کہا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا۔ ساری بیویاں جمع ہوئیں، آ کر کے اس بچی کو خاموش کرانا چاہتی ہیں، لیکن سکینہ خاموش نہیں ہو رہی۔ کہا میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا تھا، میں نے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے اس بی بی کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ساری بیویاں بلند آواز سے گریہ کرنے لگیں۔ اب یزید کے کانوں میں یہ آواز پہنچی اور کہا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا یہ ہو نہ ہو حسین کی بیٹی سکینہ، اجرکم من اللہ۔ کہا یہ کیا چاہتی ہے؟ کہا یہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ کہا جاؤ سر حسین کو اس کے حوالے کر دو۔ اب سر حسین آیا، اس بچی نے اپنی آغوش میں لیا، اب اپنے درد بیان کرنا شروع کیے۔ کہا بابا جب آپ چلے گئے تھے میرے چہرے پہ تماچے لگے۔ کہا بابا جب آپ چلے گئے تھے میرے کانوں کے در کھینچے گئے، میرے کانوں سے لہو جاری ہوا۔ کہا بابا اس بچی نے ایک ایسا جملہ کہا جو انسانیت کو قیامت تک رلاتا رہے گا۔ کہا بابا سکینہ اب جینا نہیں چاہتی، آپ کی بیٹی 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی، اب سکینہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ مَعْتَبَ حسین۔ یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا
سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں
مرحبا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد و آل محمد صلوات